السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کی سٹوری سٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم سے ملتا رہے۔ تو آج کی سٹوری ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جن کی سٹوری ہے ان کا نام احمد ہے اور احمد کسی کال سینٹر میں جاب کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا صحیح گھر اپنا گھر جو اوکاڑا میں ہے، لیکن میں یہاں پر ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ ایک رات میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میری نائٹ ڈیوٹی تھی۔ میں 8 بجے جب نائٹ شفٹ کے لیے آفس گیا تو اس ٹائم میری طبیعت تھوڑی مجھے بھاری بھاری محسوس ہو رہی تھی، جیسے میرے کندھوں پر کافی وزن ہو، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میری چھاتی پر کوئی بہت زیادہ زور ڈال کر بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں پر اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے عجیب و غریب سا منظر بننا شروع ہو گیا۔ میرے سامنے ہی میرے مینیجر کی چیئر تھی اور میرے مینیجر کی چیئرز کے پیچھے سے میں نے ایک بونے کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ نکلتے نکلتے میرے سامنے ہی ملٹی پلائی ہو کر بہت زیادہ ہو گئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور نیچے گراؤنڈ فلور پر لے گئے اور وہاں پر جا کر مجھے بہت مارا، اتنا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں چیخنا چاہ رہا تھا لیکن میں چیخ نہیں پا رہا تھا، میرے گلے سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے بعد تھوڑی ہی دیر میں میرے کچھ کولیگز کسی کام سے نیچے آئے تو انہوں نے مجھے وہاں پر بے ہوش دیکھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے آفس میں چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور سارے میرے کولیگز میرے ارد گرد جمع تھے۔ میں ان پر چلایا کہ تم لوگوں نے مجھے بچانے کی کوشش تک نہیں کی، وہ تم لوگوں کے سامنے سے مجھے اٹھا کر لے گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، ہمارے سامنے سے اٹھ کے تم واش روم گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم نیچے گراؤنڈ فلور پر کب پہنچ گئے۔ ابھی ہم یہ ساری باتیں ڈسکس کر ہی رہے تھے، میں سمجھا ہی رہا تھا کہ ان کے سامنے مجھے کسی نے اتنے زور سے لگا مارا کہ میری چیئر پیچھے جا کر دیوار پر لگی اور میرا سر دیوار سے بری طرح سے ہٹ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے کبھی کوئی میرے بال کھینچتا تو کبھی کوئی میرے منہ پر مکے مارتا۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد میرے بھائی کو فٹافٹ کال کی جو پاس کے کال سینٹر میں تھا۔ جب وہ آیا میں اسے دیکھ کر شدید قسم کا رونے لگ گیا۔ اس نے اگلے ہی دن لیو سبمٹ کروائی اور مجھے لے کر گھر چلا گیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہاں پر ہمارے ماموں بھی آ چکے تھے جو کہ ان ساری چیزوں کا علم رکھتے تھے۔ بھائی نے جب ماما کو بتایا، ماما نے ماموں کو پہلے ہی کال کر دی تھی اور میں نے گھر جا کر ابھی کھانا ہی کھایا ہوگا کہ ماموں نے کہا کہ آ جاؤ، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کچھ آیات مجھ پر پڑھ کر پھونکی اور اس کے بعد مجھے نہیں یاد کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ ماما نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ تمہاری آواز اچانک بہت ہی زیادہ بھاری ہو گئی تھی، جیسے تمہارے اندر کوئی دوسرا وجود ہو، اور اس دن وہ میرے اندر پہلی حاضری تھی۔ خیر، جب انہوں نے سورۃ رحمان پڑھ کر مجھ پر پھونکی تو مجھے کچھ سکون محسوس ہوا اور اگلے حالات تھے اور یہ چیزیں ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ میں ان دنوں دوبارہ آفس میں چلا گیا۔ اب مجھے ہر طرف سے آوازیں سنائی دیتی اور مجھے ایسے لگتا کہ میں اپنی دنیا سے نکل کر جنات کی دنیا میں آ گیا ہوں اور جیسے اب یہ سارے لوگ مجھے جانتے ہی ہوں، لیکن ایسا کہ وہ مجھے نقصان پہنچاتے تھے، میرے کپڑے جل جایا کرتے تھے۔ اور انہی دنوں مجھے پتہ چلا کہ یہ سارا عمل مجھ پر ماما کی ایک دوست نے کروایا ہے۔ ان کے کچھ خاندانی جھگڑے اور خاندانی مسائل چل رہے تھے جس کی وجہ سے یہ سارا عمل اس نے مجھ پر بھی کروایا تھا۔ اور وہ کوئی ایک دو جنات نہیں، وہ جنات ایک بہت بڑی تعداد میں تھے جنہوں نے تقریباً میرا جینا حرام کر رکھا تھا، اور وہ دن رات یہی کہتے تھے کہ ہمیں اس کی گردن دو ورنہ ہمارا آدھا قبیلہ انہوں نے مار دیا ہے، باقی کا قبیلہ بھی وہ مار دیں گے۔ جب میں آفس گیا اور میں وہاں پر بیٹھ کر کام کرتا تو وہ مجھے بونے جو کہ بہت ہی چھوٹے تھے اور شکل سے بالکل بزرگ لگتے تھے وہ دکھائی دیتے، اور اب یہ منظر مزید عجیب و غریب سا ہوتا کیونکہ کچھ سفید کپڑوں والے لوگ انہیں مارتے۔ جب وہ مر جاتا کوئی بونا ان میں سے تو باقی سارے بونے بیٹھ کر روتے اور اس کی لاش کو کھاتے اور مزید زیادہ غصے سے وہاں پر چیختے چلاتے۔ یہ ساری چیزیں دیکھتے دیکھتے میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو گیا تھا اور میری طبیعت دن بدن خراب رہنا شروع ہو گئی۔ میرا ویٹ جو کہ پہلے 80 kg تھا اب 60 kg سے بھی بلو ہو گیا تھا۔ ماما بابا دن رات پریشان رہا کرتے تھے کہ آخر کیا ہو کیا گیا ہے۔ مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی اور جب میں سوتا مجھے کوئی اسی آواز میں واپس سے چلا کر بلاتا۔ مجھے تقریباً ہر ٹائم اپنے ارد گرد رونے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں اور وہ بونے نظر آتے جو میرے دیکھتے ہی دیکھتے ملٹی پلائی ہو جایا کرتے تھے۔ اور جب بھی میں گھر جاتا، اب انہوں نے جو ماموں تھے انہوں نے مجھے تلقین کی تھی کہ تمہیں گھر جلدی آنا ہوگا کیونکہ مجھے تم پر کچھ خاص عمل کرنے ہوتے ہیں، اور ماما مجھے بتاتی ہیں کہ تمہارے اندر روز ایک نئی حاضری ہوا کرتی تھی۔
جب بھی ان بونوں سے پوچھا جاتا تھا کہ آخر تمہارا معاملہ کیا ہے تو وہ انہی کا نام لے کر بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں انہوں نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس کا سر لے کے آنا، اگر ہم سر نہ لے کے گئے تو وہ ہمیں مار دیں گے، ہمیں اس کا سر دے دو ورنہ وہ ہمارا سارا قبیلہ ختم کر دے گی، وہ بہت خطرناک ہے، وہ ہمیں مار دے گی۔ وہ بار بار یہی چلا چلا کر کہتے۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں حیران ہو گیا تھا سن کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر لعنت بھیجی ہے جو گرہیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں۔ ان لوگوں کو بالکل بھی خیال نہیں آتا کہ آخر ہم لوگوں نے ایک دن مر جانا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب لے گا روز قیامت، جب میں ان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں گا کہ تم لوگوں نے مجھے دنیا میں اتنی تکلیف کیوں پہنچائی، تو مجھے یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ آخر دنیا کے حساب تو دنیا میں ہی رہ جائیں گے نا، مرنا تو سب نے ہے ایک دن، چاہے اچھی زندگی گزار کر مرو یا بری زندگی، دن تو گزر ہی جانے ہیں۔ یہ ساری سوچیں سوچتے اور اتنی تکلیف برداشت کرتے کرتے جنوری سے اپریل تک ٹائم ہو چکا تھا، اور یہ اپریل کے لاسٹ ڈیز چل رہے تھے۔ ان ڈیز میں مجھے پہلے کی نسبت اب تھوڑا سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ وہ جو بونے تھے ان کی تعداد میں بھی اب کافی حد تک کمی تھی، لیکن وہ چیختے چلاتے بہت زیادہ تھے اور وہ یہی کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا سارا قبیلہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ مجھے نقصان پہنچاتے تھے جتنا وہ پہنچا سکتے تھے۔ جب بھی وہ میرے قریب آتے میں سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھتا، لیکن ماموں نے اپنا عمل کنٹینیو رکھا۔ کافی سارا ٹائم لگ گیا لیکن الحمدللہ اب وہ چلے گئے ہیں اور میری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے، 1 سال ہو گیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔